آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفاتحہ. ترتیب میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن ترتیب میں جب ایک حدیث میں کئی صورتوں کے فضائل اگر آئیں گے تو میں پھر اس کو وہیں رکھ دوں گا، وہ صورت کو ہم بعد میں نہیں دیکھیں گے، ٹھیک؟ ورنہ کوشش کریں گے کہ ہم سیکوینشلی جائیں سورۃ الفاتحہ سے. تو سب سے پہلی صورت قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی یاد رکھیے بہت 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 فضیلت ہے. اتنی فضیلت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اس صورت کے نام ہی ہمیں بتا دیں گے کہ اس کی فضیلت کتنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس صورت کے ناموں سے ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں. ایک نام ہے سبا مثانی، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیت ہے. ایک نام ہے قرآن عظیم، مطلب خود سورہ فاتحہ کو بڑا قرآن کہا گیا ہے. اس کا ایک نام ہے سورہ الحمد. اسی طرح سورۃ الشکر، سورہ الدعاء، سورہ الشافیہ، سورہ الکافیہ، سورہ کنز، شفا والی، کافی ہو جانے والی، خزانہ، ٹھیک ہے، دعا، تعریف، الحمد. کئی نام اس کے آتے ہیں. ان کے نام ہی خود بتاتے ہیں اس صورت کے کتنے سارے فضائل. اور فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن شروع ہوتا ہے. فاتحہ افتتاح سے لفظ آتا ہے، اس کا مطلب فتح مطلب کھلنا، اوپننگ. تو چونکہ قرآن اس سے کھلتا ہے اسی لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. قرآن اس سے شروع ہوتا ہے. آئیے اس کی فضائل میں سے ایک فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تو توریت میں نازل کی گئی، نہ تو انجیل میں نازل کی گئی، نہ زبور میں نازل کی گئی. یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، یہی قرآن عظیم ہے اور جو مجھے دیا گیا ہے. تو یہاں دیکھیے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں جو آپ بیان کریں، ایک ایسی صورت ہے جو اس سے پہلے نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ اور یہی سبا مثانی ہے. مطلب قرآن نے کہا نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، سبعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ایک بڑا قرآن دیا. جب پوچھا گیا یہ 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں اور قرآن عظیم کیا ہے تو کہا سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ قرآن کہا گیا، قرآن عظیم بڑا قرآن کہا گیا. اسے کتنے فضائل، تو کہا نہ اس سے پہلے یہ توریت میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور امت محمدیہ کو ہی صرف یہ صورت دی گئی ہے، اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی. کتنے فضائل ہے صورت کے، اس سے میں سمجھتا ہوں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے تمام جسمانی جو ہے عوارض کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا شفا کا باعث ہے. تمام جسمانی کوئی تکلیف انسان کو ہو، سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. اس کے تعلق سے بخاری کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے سفر میں تھے اور ایک جگہ جو ہے پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سرداروں کو بچھو نے جو ہے کاٹ لیا ہے، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کو جھاڑ پھونک کرے گا، بچھو کے زہر کو اتارے گا؟ پڑھنے سے، رقیہ کرنے سے، کسی چیز کو دم کرنے سے بچھو کا زہر کیسے اترتا ہے؟ کوئی آدمی سوچ سکتا نا. اور حدیث میں آتا ہے کہ بچھو کا زہر سورہ فاتحہ سے اتارا گیا. ٹھیک ہے، بہرحال میں حدیث رکھتا ہوں پھر اس کی تفصیلات سمجھاتا ہوں. تو کوئی ہے جو اس کا علاج کر دے، کوئی دم پھونک کرنے والا ہے. ایک آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے چل دیا، مطلب صحابہ میں سے ایک آدمی ان کے ساتھ جو چل دیا، حالانکہ اس نے کبھی نہیں اس کے بارے میں سنا تھا کہ یہ دم کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تم دم کرنا جانتے بھی ہو؟ دم سمجھتے ہیں؟ پڑھ کر ایسا پھونکنا کہ تھوڑا تھوک اڑے دم. تو کیا تم جانتے بھی ہو دم کیا ہوتا ہے؟ تم نے کر کے آیا یا یوں ہی کہہ دیا کہ مجھے دم آتا ہے ویسے چلے گئے اٹھ کر؟ ٹھیک ہے، اس نے کہا نہیں، میں نے تو بس سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی. ٹھیک، سورہ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی اور اس کو شفا ہو گئی. اب آپ کوئی سوچ سکتا آدمی کہ بچھو نے کاٹا، زہر ہے، اور آپ پھونکنے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک، تو آج جدید سائنس اس طرف بڑھ چکی ہے کہ لیکوڈز کے اندر خود کی سمجھنے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں. معلوم آپ کو پانی کے تعلق سے ایک اسٹڈی آئی ہے کہ پانی پہ جب کچھ کلمات پڑھے جاتے ہیں تو پانی اپنے مالیکولز کو ریسٹرکچر کرتا ہے. معلوم، مطلب اس کو جب کچھ پڑھا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی بسم اللہ کہہ کر پڑھے گا تو پانی اپنے آپ کو ریسٹرکچر کرے گا. معلوم، وہ آپ کے انسٹرکشنز کو سمجھ سکتا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ابھی یہ اب ایک سائنٹیفک، ابھی اس کے لیے فیکٹس ایک لمبا وقت ہے، بٹ ابھی ہم کو پتہ چل رہا ہے جو سائنس آج کی بتا سکتی ہے، لکوڈز جو ہوتے ہیں ان میں اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور وہ ریسٹرکچر کر سکتے، ری ڈیزائن کر سکتے اپنے آپ کو، سامنے والا کیا پڑھ رہا ہے. اگر اسی بات کو ہم ذہن میں رکھیں، جو آج ایک ابتدا ہے اس فیلڈ کی، ہو سکتا ہے آگے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئے، یہ ابتدا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے زہر بھی قسم کا لکوڈ ہے جو اندر جا رہا ہے. جب اللہ کا کلام پڑھ کے انسٹرکشنز مل رہے ہیں تو وہ ایکٹ کرتا ہے اس پہ.
ریئیکٹ کرتا ہے، ریسٹرکچر کر سکتا ہے اپنے آپ کو. جو زہر ہے وہ شفا میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. واللہ عالم. یہ تو ابھی ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے جو ہے سائنس دنیا کیا کیا ثابت کرتی ہے جو اسلام نے پہلے ہی بتا دیا ہے نا. آج بہت ساری تھراپی جس میں صرف پھونکا جاتا ہے اور سہلایا جاتا ہے. دیکھا آپ نے مساج، خالی پھونکتے ہیں اور ایسا ایسا یوں کرتے ہیں، ملتے ہیں. صرف مساج نہیں، صرف یوں ملیں گے، سر پہ ہاتھ پھیریں گے، باڈی پہ ہاتھ پھیریں گے اور بولتے ہیں اس سے علاج ہوتا ہے. مطلب جرمنی میں ایک سائنٹسٹ ہے، وہ پاگلوں کا یا لوگوں کا علاج کرتا ہے جن کو مرگی وغیرہ کی بیماری، ایپیلیپسی وغیرہ ہوتی ہے، اور وہ ان کو، حالانکہ نان مسلم ہے، کرسچن ہے، تجوید کے ساتھ قرآن پڑھاتا ہے. اور اس کی تجزیے کے مطابق، اس کے ایکسپیریمنٹس کے مطابق وہ کہتا ہے اللہ لفظ کو جو تجوید کے ساتھ پراپرلی برابر ادا کیا جائے، ایسا آدمی پاگل نہیں ہوتا ہے. وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کی تھراپی کہتی ہے کہ یہ لفظ کو صحیح بولنے سے مینٹلی آدمی اچھا رہتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو بہرحال تو زہر کا اتارا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ جسمانی بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی فضیلت یہ ہے، جادو، جن، مرگی یا کسی پر سایہ یا کسی چیز کا اثر ہو، بیماری اگر کسی انسان کو ہو اور صبح اور شام جو ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کی جائے تو اس کو شفا مل جاتی ہے. جادو، کوئی اثر، آصف جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مرگی، ایپیلیپسی، اس جیسی کوئی بھی بیماری ہو انسان کو، اگر سورۃ الفاتحہ صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھ کے دم کی جائے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے. جس کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت ہے، ایک لمبا واقعہ ہے. خارجہ بن سلت رضی اللہ عنہ کا جو اس کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ ان کے چچا نے روایت کیا کہ وہ ایک سفر میں تھے اور وہ ایک جگہ سے گزرے جہاں ایک آدمی کو لایا گیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، مطلب اس کو باندھا ہوا تھا رسیوں وغیرہ میں. لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو، کچھ ایسا پڑھو کہ اس انسان کو شفا ہو جائے. صحابہ اس کو صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس پر دم کرتے، تھکی لگاتے، تھوکتے کرتے، اور وہ کہتے تھوڑے دن یہ کیا اور اس کے بعد وہ آدمی ایسا فریش ہو گیا جیسے کہ غلام تھا، آزاد کر دیا گیا، ایک دم اچھا ہو گیا، شفایاب ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جو ہے روایت بہرحال لمبی، اور بھی بہت ساری باتیں اس میں. ہم کو جو فضائل لینا تھے وہ یہ تھے کہ اس کے پڑھنے سے ذہنی بیماری، پاگل پن، مرگی، جن، سایہ، جو بھی بہرحال بولتے لوگ، نظر بد، سب کا علاج الحمدللہ اس صورت کے اندر ہے. ٹھیک ہے. آئیے دوسرا سورہ نمبر 112، سورہ اخلاص کے فضائل. سورہ نمبر 112 سورہ اخلاص ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسے کتنے فضائل ہے، اسی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ اس سورت کا نام بتاتا ہے اخلاص. اخلاص کا معنی ہوتا ہے پیور، خالص، بغیر ملاوٹ کا. اخلاص نے کیا کیا؟ سورۃ الاخلاص نے رب اور رب کیا نہیں ہے اس کو فرق کر دیا، گاڈ کیا ہے اور کیا نہیں ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا. اس لیے اخلاص صاف کر دیا، کلیئر کر دیا، پیور کر دیا، کسی بھی قسم کی ملاوٹ باقی نہ کہ رب کون ہے اور کیسا ہے. اخلاص، الاخلاص، سورۃ الاخلاص. خالص کا بولتے ہیں نا، خالص سونا، خالص دودھ ہے نا، مطلب پیور گولڈ، پیور ملک، خالص، ساری گندگیوں سے، برائی سے، کمزوریوں سے پاک، عیب سے پاک. ٹھیک. سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص، سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے محبت فرماتا ہے. سورہ اخلاص جو لوگ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے قیادت میں لشکر بھیجا، مطلب ایک شخص کی قیادت میں، لیڈرشپ میں ایک بٹالین، ایک لشکر جو آپ نے بھیجا. وہ صاحب جب نماز پڑھاتے تو اپنی قرأت میں سورہ اخلاص پر ختم کرتے، مطلب جب بھی نماز پڑھاتے جو ختم کرتے نماز تو اینڈنگ سورہ اخلاص، مطلب اگر ایک سورہ پڑھا تو دوسرا سورہ اخلاص آخر میں ہوتا ہی تھا، اینڈنگ سورہ اخلاص. آنے کے بعد لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صاحب کیا کرتے تھے، ہر نماز کے اینڈ میں سورہ اخلاص ایڈ رہتا تھا ان کا ایڈیشن. تو ختم کرتے. جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے دریافت کرو ایسا کیوں کرتا تھا. لوگوں نے اسے دریافت کیا، جا کر پوچھا تم ایسا کیوں کرتے تھے، تو اس نے جواب دیا یہ سورہ رحمان کی صفت بیان کرتا ہے، یہ سورہ رحمان کے، رب کے اوصاف، کیریکٹرسٹکس بیان کرتا ہے. قل هو اللہ واحد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہے. لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس کے کوئی ماں باپ نہیں، مطلب نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ وہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کو بیوی ہے، نہ اس کے کوئی بچے ہیں.
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उस जैसा दूसरा कोई नहीं। तो रब रहमान की सिफत ये सूरत बयान करती है। तो उस शख्स ने कहा मुझे चूँकि इसमें रहमान की सिफतें बयान होती है इसलिए मैं इसको पढ़ता हूँ, लिहाजा मैं इसे पढ़ता हूँ और इसको पसंद भी करता हूँ चूँकि अल्लाह की सिफतें हैं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इसे जाकर बता दो कि अल्लाह ताला भी इससे मोहब्बत करता है। क्योंकि वो रहमान की सिफतों की वजह से सूरह इखलास पढ़ता है, अल्लाह ताला भी इससे जो है मोहब्बत करता है। ठीक है, इसी तरह जो है एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का सवाब 1/3 कुरान के पढ़ने के बराबर है। 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। सही मुस्लिम की रिवायत 1/3 याद रखिए, कितनी अहम बात है, इसलिए कि इसमें तौहीद है। तौहीद बड़ी अहम बात है। हम मुसलमानों को ज़रूरत है इस तौहीद को समझे, जिस तौहीद के कलमे को जिसको हम कहेंगे, जिस तौहीद के सूरत को पढ़ने का सवाब 1/3 कुरान के बराबर है, उस तौहीद को समझें। हम तौहीद तो कभी नहीं समझते, अल्लाह हम पे रहम करें, और शिर्क में हमारी ज़िंदगियाँ गुजरी चली जा रही है। ठीक है, ये बड़ी ख़तरनाक बात है, हमें तौबा करना चाहिए। तो सूरह इखलास की ज़रूर हम तफसीर पढ़े, याद रखें। ठीक, इसी तरह सूरह इखलास से मोहब्बत और इसकी कसरत से तिलावत जन्नत में जाने का बायस है। इससे मोहब्बत और कसरत से इसकी तिलावत जन्नत में जाने का बायस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को कुल वल्लाहु अहद पढ़ते हुए सुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए वाजिब हो गई। मैंने अर्ज़ किया क्या वाजिब हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जन्नत। सूरह इखलास पढ़ा, आपने फरमाया इसके लिए वाजिब हो गई। मैंने पूछा क्या वाजिब हो गई इसके लिए, तो कहा जन्नत। तो आपको क्या लग रहा, सिर्फ कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, हाँ जन्नत मेरे वाजिब हो गई। ये कलमे के मुताबिक मेरी पूरी ज़िंदगी गुजरे, मुझ पर जन्नत वाजिब हो गई। ये कलमे के मुताबिक मेरी पूरी ज़िंदगी गुजरे और मेरी मौत इखलास तौहीद पर ही आए, ये मेरे लिए वाजिब हो गया, अब जन्नत मुझे मिल गई। तो आप समझ रहे हैं कितनी अहम बात है। सूरह इखलास मामूली नहीं, याद रखें। इसी तरह जो है 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने वाले के लिए जन्नत में एक घर तामीर कर दिया जाता है। अब आप देखिए गौर से, ये पहली सूरत आई जिसमें क्वांटिटी आई कितनी बार पढ़ना है, बाकी किसी में भी क्वांटिटी नहीं थी अब तक। तो आप जिसको बोलेंगे आप तादाद मत तय कीजिए अब सूरत में कितना पढ़ना है, बस पढ़ते जाइए। यहाँ क्वांटिटी है, अगर इस नीयत से 10 बार पढ़ी जाए कि इससे जो है जन्नत में घर चाहिए, तो फिर इसी क्वांटिटी फिक्स है, फिर 10 बार एक साथ पढ़ना है। आइए हदीस के अल्फाज मुस्नद अहमद की रिवायत है। मुआज़ बिन अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने कुल वल्लाहु अहद आखिर तक 10 बार पढ़ी, इसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर तामीर करते हैं। जिसने सूरह इखलास को 10 बार पढ़ा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर तामीर करते हैं। समझ रहे हैं बात को, घर तामीर करते अल्लाह ताला किस शख्स के लिए, जो सूरह इखलास को 10 बार पढ़ता है, याद रखिए। तो आप देखिए कितनी बड़ी फजीलत है कि 10 टाइम्स का रेसिटेशन, जन्नत में एक घर, मजाक नहीं, याद रखिए, मजाक नहीं। ठीक है, इसी तरह शैतान के वसवसों से बचने के लिए सूरह इखलास पढ़कर बाईं जानिब, ठीक, बाईं मतलब लेफ्ट हैंड जो है 3 मरतबा थूकना चाहिए। ये वसवसे जो कंटिन्यू आते हैं ना, उसका भी इलाज है इसके अंदर। ठीक है, हदीस के अल्फाज सुनिए, जो है अबू दाऊद की रिवायत है। जो है अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने फरमाते हुए सुना है कि एक वक्त आएगा लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे, बहुत ज़्यादा सवाल करेंगे, हत्ता कि एक कहने वाला कहेगा अच्छा मखलूक को अल्लाह ने पैदा फरमाया। एक आदमी आके क्या सवाल करेंगे, अच्छा मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया, तो फिर अल्लाह को किसने पैदा किया, वो शक डाल लेंगे। मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया तो अल्लाह को किसने पैदा किया। जब लोग ऐसी बातें करेंगे तो कहना, जब लोग ऐसी बातें करेंगे तुम्हारे सामने तो तुम क्या कहना, अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। खतरनाक वसवसा है ना, अल्लाह को किसने पैदा किया। ठीक है, ये पढ़ लेना, अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, उसने किसी को नहीं पैदा किया, उससे कोई पैदा नहीं हुआ, और उसका हमसर उसके बराबर कोई नहीं। फिर 3 मरतबा बाईं तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ थूक कर शैतान से अल्लाह ताला की पनाह तलब करना। इधर थूकना है, लेफ्ट हैंड, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये पढ़कर 3 बार थूक कर शैतान से अल्लाह ताला में पनाह लेना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। नमाज में वसवसे आए तो उसका तरीका अलग है। नमाज में वसवसे है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इधर थूकना है लेफ्ट हैंड,
اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں وسوسہ ڈال رہا ہے غیر نماز میں، اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ادھر تھوکنا ہے لیفٹ ہینڈ، تو یہ نکل جاتا ہے۔ اب ایک چیز چونکہ میں نے بول دیا ہوں تو اب اس کو کچھ نہ کچھ لاجیکل آپ کو کچھ آنسر دیتا ہوں بات سمجھنے کے لیے۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ لوگ سوال کرتے ہیں، بہت سارے ایتھیسٹ وغیرہ ایسے لوگ ہم سے بھی کر سکتے دعوتی فیلڈ میں، ٹھیک، یا وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، گاڈ کو نہیں مانتے ہیں، کریٹر کو نہیں مانتے ہیں۔ تو میں ایک ایگزامپل دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ اگر کوئی بول رہا ہے کہ بی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے سی، تو سی کو کس نے پیدا کیا تو ہم کہہ رہے ڈی، تو ڈی کو کس نے پیدا کیا ہم کہہ رہے ای۔ کوئی نہ کوئی تو فرسٹ ہوگا جس کو کسی نے نہیں پیدا کیا ہوگا، ورڈ نیچرل ہے۔ آپ کتنا بھی لمبا جائیے، جانے کے بعد ایک سرٹن پوائنٹ پہ آ کے آپ کو یہ بات تو ماننا پڑیں گی کوئی ایک تھا جو بغیر بنائے بنا ہے۔ دیکھیں اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا کیا، تو اس کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کو تو بات تو وہی چاہ کے پھر جو فرسٹ ہے پھر وہی ہوگا، اس کو کس نے پیدا کیا۔ کوشچن تو اینڈ لیس ہے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں جو نہیں پیدا ہوا اللہ ہے، اور جس سے سب کچھ پیدا ہوا وہ اس کی مخلوق ہے، ختم۔ کوئی بتا بی کو کس نے پیدا کیا، تو آپ بول رہے نہیں سی تو ہوں گا نا کوئی، تو میں بول رہا سی کو کس نے پیدا کیا، تو آپ ڈی ہوں گا، اچھا ڈی کو کس نے کیا تو ای ہوں گا، تو اینڈ لیس چلتی جا رہی بات۔ تو کوئی نہ کوئی ایک ہے ذات جس سے ابتدا ہونا چاہیے پورے کائنات کی، لیکن اس بات پہ زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے صرف لاجیکل آپ کو ریزننگ کے لیے بات کہا، فکر کرنا نہیں چاہیے، اور ایسی کبھی خیالات آئے تو اللہ میں پناہ مانگنا چاہیے شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اور طریقہ بھی اب ہم کو پتہ چل گیا، یا ایمان کی کمزوری کی جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے کسی بھی چیز میں ہوگا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ خاص طور سے ایسے سوال کوئی لائے تو آپ نے فرمایا اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اس کا طریقہ ہے، ختم۔ لاجیکلی آپ کو ایکسپلین کر دیا میں نے کچھ باتیں، ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کر لیتے ہیں تو 2 رکعت جو نماز پڑھتے اس کے بعد، تو اس میں پہلی رکعت میں کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ جب 3 وتر پڑھتے 3 وتر کے اندر پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اسی طرح نماز فجر کی پہلی رکعت میں آپ قل اللہ احد اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھا کرتے تھے۔ شارٹ نماز پڑھتے تھے، یہ لمبی پڑھے تو سورہ اعلیٰ ہے نا، اور دوسری چیز سورہ جمعہ ہے، سورہ منافقون ہے وہ ہے، بہرحال تو آپ پڑھا کرتے تھے۔